إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے انجام سے بے فکر ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا، اور پھر جب برا انجام سامنے آتا ہے تو ماضی میں کیے ہوئے اپنے برے اعمال پر افسوس کرتا ہے کہ کاش میں ایسا نہیں کرتا۔ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے برے انجام کے خوف سے، اس کی فکر سے اپنے حال کو بہتر بنائیں، تاکہ جب وہ مستقبل میں جائیں تو وہاں اچھے انجام کو دیکھ کر خوش ہو اور اپنے ماضی کے صبر اور اپنے ماضی کی تکلیف اس کے لیے اس نعمت پر ایک اور نعمت اور خوشی پر ایک اور خوشی ثابت ہو۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل سے بے فکر ہو جاتا ہے، انجام سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، صحیح غلط اور سب کچھ کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، برائی پر برائیاں کرتا چلا جاتا ہے، بے فکری کی زندگی گزارتا ہے، انجام سے بے پرواہ ہو کر۔ لیکن جب انجام سامنے آتا ہے، جب ہلاکت سامنے دکھائی دیتی ہے اپنے برے اعمال کے نتیجے کی، تو پھر اسے وہ یاد آتا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے معاملے میں مخلوق پر ظلم کے اعتبار سے لاپرواہی اور چھوڑی ہوئی نیکیاں، وہ ساری چیزیں انسان کو یاد آتی ہیں۔ برا انجام انسان کو افسوس تک پہنچاتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے، لیکن افسوس اس کے برے اعمال کا بدلہ نہیں بن سکتا جب انجام سامنے آ جائے۔ افسوس سے وہ مٹ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ کامیابی انسان کی اس میں ہے کہ وہ آج ہی کل کی فکر کرے، اس برے کل کے آنے سے پہلے اپنے آج کو اچھا بنائے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اور خواہشات کو روک کر اصول کا پابند بننا پڑتا ہے، ضرورت پر مقصد کو ترجیح دینی پڑتی ہے، تب جا کر اس کا مستقبل اچھا بنتا ہے۔ لیکن جب ایسا آدمی دنیا میں کرے گا تو آخرت میں جب پہنچے گا، وہاں جب دیکھے گا کہ جو اچھی زندگی اس نے گزاری ہے، جو تکلیفیں اس نے اٹھائی ہیں، اس کے بدلے اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ جو کھویا وہ چھوٹا تھا، جو پایا وہ بہت بڑا ہے۔ اس نعمت کو، اس انعام کو دیکھ کر وہ سوچے گا میں نے کتنا صبر کیا، میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس دن کے لیے، اس انجام کے لیے۔ تو کامیابی جب انسان کو ملتی ہے تو ماضی کی تکلیفیں بھی نعمت بن جاتی ہیں۔ صحیح؟ بھئی آپ کا بچہ، آپ بہت قربانیاں دیے، پھٹی ہوئی چپل پہن کر، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آپ نے اس کو پڑھا لکھا کے بنایا، اس کو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا اور کامیاب ہو گیا یا عالم بنا۔
بچے سے بچھڑ کے آپ رہے، تکلیفیں اٹھائے، اور پھر وہ ایسا بڑا عالم بنا کہ دنیا اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہی، یا ڈاکٹر ایسا بڑا بنا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے کئی ڈاکٹر ہیں۔ اس وقت میں جب آپ ان قربانیوں کو اور تکلیفوں کو یاد کرتے ہو کہ میں نے اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھایا، اس تکلیف میں مزہ آتا ہے یا برا لگتا؟ یعنی انسان کو جب انسان واقعی اچھا انجام سامنے آتا ہے تو اس وقت میں ماضی کی تکلیفیں بھی لذت بن جاتی ہیں۔ کامیابی اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ہے کہ پھر وہ جو تکلیف اٹھایا تھا وہ بھی تیرے لیے لذت بنے گی کہ ایسا ہی نہیں ملا ہے مجھ کو، اس کے لیے میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ تو کامیابی میں اور لذت پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کی لذتوں کے ساتھ ان قربانیوں کے یاد رکھنے کی لذت اور بڑھ جائے گی۔ اسی لیے جنت میں جانے کے بعد میموری ڈیلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ اس کو یاد ہی نہیں کیوں آیا جنت میں، میں یہاں کتنا عجیب ہے، آدمی کو یاد ہی نہیں میں آیا کیسا یہاں پہ، کیوں آیا میں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ دنیا کی یادداشت ختم کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس یادداشت کو باقی رکھے گا۔ ان کو یاد آئے گا ہم نے بہت قربانیاں دیں، بلکہ ان کو یاد دلایا جائے گا جزاء بما صبرتم، یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا، ایسے ہی نہیں آ گئے، تم نے بہت صبر کیا دنیا میں، خواہشات اپنی من کو مار کے، خواہشات کو تم نے روک کے رکھا اور رب کی چاہت کو پورا کیا۔ آج تمہارا رب تمہاری چاہت کو پورا کرے گا، یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا۔ جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بعد والا گھر کتنا اچھا ہے نا، فرشتے ان کو بولیں گے۔ وہ گھر چھوڑ کے آئے، اتنا خاص نہیں تھا وہ، کچھ ٹھیک ہے وہاں بھی تھوڑا موڑا تھا، اصل یہ گھر ہے، یہاں کی نعمتیں اعلیٰ اور باقی رہنے والی ہیں۔ وہاں کی نعمتیں ختم فنا ہو گئی وہ سب، اور تھی کوالٹی کیا تھی اس کی، وہاں کے حساب سے بہت اچھی تھی، اس سے جوڑ کے دیکھو۔ جب تک کہ انسان کے پاس اعلیٰ نہیں ہوتا، اس کو اپنے پاس جو اس کی کوالٹی سمجھ میں نہیں آتی، اس میں تو سب سے بھاری یہی ہے۔ جب اس سے بازو والے کا موبائل دیکھتا ہے، بازو والے کے کپڑے دیکھتا ہے عید کے دن، تب سمجھ میں آتا ہے اس کا تو میرے سے اچھا ہے۔ تو انسان کو مقارنہ موازنہ کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، آخرت دیکھا ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا۔ لیکن ایمان یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کی خبر کی بنیاد پر مان لے، اس سے وہ اچھا ہے، تجھ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایک کافر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں، اچھی بات ہے تیری مرضی۔ لیکن ایمان والے کے لیے اپنے مشاہدے، اپنی نظر کے مقابلے میں رب کی خبر کافی ہے۔ میرا رب بتا رہا نا اچھا ختم، دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچے، برے انجام کو سوچے نہیں، آخرت میں برا انجام ہوگا اگر میں نے منمانی کی، تو آج ہی اپنی اصلاح کر لے تاکہ اس کا کل اچھا بنے۔ اگر ہم کو کل اچھا بنانا ہے، اس کا آسان اور یقینی راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو اچھا بنائیں۔ اگر آج اچھا ہے تو کل اچھا ہوگا۔ اگر اپنا حال ہم اچھا کر لیں تو اپنا معال ہم اچھا کر سکتے ہیں۔ معال انجام، کام اچھا کر انجام اچھا ہوگا، کام بگڑا انجام بگڑا۔ قرآن کریم ہم سے یہی چاہتا ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہی بات ہے۔ آج اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى۔ الطامہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الطامۃ الکبریٰ من اسماء یوم القیامہ۔ الطامۃ الکبریٰ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ عظمہ اللہ وحذر عبادہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بڑا کر کے بتایا ہے، یہ بہت عظیم دن ہے، چھوٹا دن نہیں ہو۔
اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا ہے. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. طامہ کا لفظ بنا ہے عربی زبان میں طمہ سے. اس کے معنی میں علماء نے 4 باتیں بیان کی ہیں: عظیم ہونا، بہت کثرت، عظمت، علو اور غلبہ. یہ بہت بھیانک اور عظیم دن ہوگا، ہلکا پھلکا دن، آرڈینری دن نہیں ہے. وہ آیا گیا معلوم بھی نہیں پڑا، پیر ہے کہ جمعہ ہے، آج منگل ہے کہ بدھ ہے، آج یاد نہیں رہتا لوگوں کو، کیونکہ وہ عام دن ہے. وہ عام دن نہیں ہوگا، وہ ایک بڑا دن ہوگا. یوم عظیم، بڑا دن، تو اس میں عظمت ہے، وہ عام دن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ دن سب پر چھا جائے گا. فلاں ملک میں سیلاب آیا، فلاں ملک میں زلزلہ آیا، فلاں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی. یہ جو دن ہوگا یہ ساری دنیا پر چھا جائے گا، بلکہ ساری کائنات پر چھا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن آسمان دوسرے آسمان سے اور زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. یہ ایسا دن ہوگا جو پوری کائنات میں واقع ہوگا، آسمان و زمین میں. تو اس میں عمومیت ہوگی، یہ غلبے والا دن ہوگا. اس میں کوئی آدمی میں اس سے بچ کے چل سکتا ہوں نہیں کرے گا، سب پہ چھا جائے گا. یہ سب اس کی زد میں آئیں گے، کوئی بھاگ نہیں پائے گا اس سے. علو و غلبہ اس کے معنی میں ہے، کثرت اس کے معنی میں ہے. طمع عربی زبان میں جب آتا ہے، بھیانک چیز جو سب پہ چھا جائے اور بہت بڑی ہو اور زیادہ چیزیں اس میں ہو. آسمان پھٹ رہا ہے، زمین پر زلزلہ آ رہا ہے، سارے سمندروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، سارے جاندار جمع ہو رہے ہیں، قبروں سے نکل رہے، اتنی ساری چیزیں اس دن میں ہوں گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ابن اثیر کہتے ہیں طم الشیء اذا عظم، کسی چیز کے بارے میں جب طم کہا جاتا ہے اس کے عظیم ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. وَطَمَّ الْمَاءُ اذا كَثُرَ، طم الماء، پانی بہت زیادہ ہو گیا تو کثرت کے لیے، بہت ہونے کے لیے بولا جاتا ہے. وَهُوَ طَامٌ. اسی طرح سے کفوی کہتے ہیں اپنی کتاب الکلیات میں، کہتے طم کل شیء کثر حتی علا وغلب فقد طم. کوئی چیز جب بہت ہو جائے اور غالب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فقد طم. تو طام ماہ میں یہ معنی پایا جاتا ہے، بڑا ہونا، چھا جانا، غالب آ جانا، کہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے. قیامت سے کوئی بھاگ سکے گا نہیں. وبا پھیلی کورونا کی، اس علاقے سے لوگ بھاگ کے اس علاقے میں چلے گئے. زلزلہ آیا، طوفان آیا، سیلاب آیا، یہاں سے بچ بچا کے ریسکیو ٹیم ان کو وہاں سے وہاں لے جاتی ہے. قیامت کے دن کون سی ریسکیو ٹیم کس کو بچا پائے گی؟ چلو اس علاقے میں قیامت آئیے، دوسرے علاقے میں جاتے، ہوگا ایسا؟ نہیں. وہ سب پر چھا جائے گی، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ڈرا رہا ہے، ایسا دن آنے والا ہے کہ جو پچھلے جتنے بھی بھیانک واقعات ہوئے ہیں، ان سارے بھیانک واقعات میں زمین نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. کئی زلزلے دیکھے، کئی طوفان دیکھے، کئی سیلاب دیکھے، کئی بیماریاں، کئی ہلاکتوں کے واقعات دیکھے. زمین دھسنے سے لے کے پہاڑوں کے آگ اگلنے سے لے کے بہت کچھ ہوا ہے. اس زمین نے بہت سارے بھیانک واقعات دیکھے، قیامت نہیں دیکھی ہے. قیامت نہیں دیکھی ہے. وہ ایک ہی بار ہوگا، واقعہ ایک ہی بار ہوگا، قیامت ایک ہی بار آئے گی. اور وہ پچھلے سارے بھیانک واقعات میں سب سے بھیانک واقعہ ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا الکبریٰ، سب سے بڑا بھیانک واقعہ جو سب پر چھا جائے. ایسی بلا، ایسی مصیبت جو سب پر چھا جائے گی، اور پچھلی ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہوگی. اس سے کوئی بڑی مصیبت نہیں، قیامت سے بڑھ کے کوئی بھیانک واقعات نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی عظیم اور بھیانک واقعہ نہیں. اسی لیے امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ تعالی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى أي الدَّاهِيَةُ الْعُظْمَى. الداہیہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو مصیبت لوگوں پر آئے.
ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت قیامت کا دن ہے. کہتے ہیں الداہیۃ العظمی وہی النفخۃ الثانیہ. یہ کب ہوگا؟ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، یہ اس وقت ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، سب مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا، جتنے مرے ہوئے ہیں دوبارہ زندہ ہوں گے. اسی لیے آگے کہا گیا اس دن انسان کو یاد آئے گا جو کچھ اس نے کیا ہے. تو ہوش میں آیا، اب انجام دیکھا سامنے. اب اس کے وقت اس کو یاد آئے گا میں نے کیا کیا کیا، میں تو لاپرواہی میں جیتا رہا، اب یہ انجام سامنے آیا. تو کہتے ہیں وہی النفخۃ الثانیہ التی یکون معها البعث. دوسرا، پہلا سور پھونکا جائے گا، سب ختم، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سب مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے قبروں میں سے ہیں سارے کے سارے واپس سے قبروں سے نکل کے حشر میں جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے، اپنی زندگی کے انجام کو دیکھنے اور جھیلنے کے لیے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ قِيَامُ السَّاعَةِ. جب قیامت قائم ہوگی یہ تب کی بات ہو رہی ہے. وَسَمَّاهَا طَامَّةً لِأَنَّهَا دَاهِيَةٌ عَظِيمَةٌ تَطُمُّ كُلَّ شَيْءٍ سَبَقَهَا. ایک بڑا بھیانک واقعہ ہوگا اور بڑی مصیبت ہوگی، اور اس سے پہلے جتنی مصیبتیں آئیں ان سب میں سب سے بڑی مصیبت ہوگی. الکبریٰ یعنی اکبر من کل طامۃ. ہر پچھلے حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوگا، ہر پچھلے بھیانک واقعے سے بڑا بھیانک واقعہ ہوگا. قرآن میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. یہ جو داہیہ کا لفظ علماء نے اس کے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر. یہ جو مشرکین کفار مذاق اڑا رہے ہیں رسول کا، مذاق اڑا رہے ہیں قرآن کا، مذاق اڑا رہے ہیں آخرت کا، ٹھیک ہے. بل الساعۃ موعدہم، ان کے لیے قیامت کے دن ہی کا وعدہ ہے. ابھی نہیں مانتے، پڑے رہو اپنی سرکشی میں، لیکن قیامت کا وعدہ تم سے ہے، اس دن تم سے نمٹا جائے گا. بل الساعۃ موعدہم، ان کے لیے قیامت کے دن کا وعدہ ہے. والساعۃ ادہی وامر، اور یاد رکھو قیامت کی گھڑی بڑی دہلا دینے والی ہے اور بڑی کڑوی گھڑی ہے. وہ بہت کڑوا وقت ہوگا. وہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والساعۃ ادہی، مقاتل کہتے ہیں یہ افظع وامر من القتل، کہ انسان کو قتل کر دیا جائے اس سے بھی بھیانک ہے. موت نہیں اس کی بات. آدمی کیا کرتا ہے، بھائی مار ڈالو مجھ کو لیکن تکلیف مت دو، کیونکہ زندہ رہ کے تکلیف اٹھانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بعض اوقات آدمی خودکشی کر لیتا، کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا، مجھ کو فرار چاہیے. لیکن آپ سوچیں کہ انسان کے لیے تکلیف ہو اور فرار نہ ہو، یہ موت سے برا ہے. انسان کے لیے مصیبت بڑھتی جائے کم نہ ہو، اور موت کا راستہ اس کے لیے بند ہو جائے. کہا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر. زجاج کہتے ومعنی الداہیہ الامر الشدید الذی لا یہتدی لدوائہ. داہیہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جس کا حل انسان کے پاس نہ ہو. بھئی قیامت آ گئی، روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹی قیامتیں دکھاتا ہے. زلزلے جو آتے ہیں کسی ایک علاقے میں آتا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ماہرین، ڈاکٹر، حکومت چلانے والے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور بڑا ملک ہو، ایسے ملک بھی عاجز ہو جاتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. بچانے کے لیے جتنا ہوتا ہم لوگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مرے ہوں کی لاشیں نکال رہے ہیں، کچھ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یہاں سے ریفیوجی کیمپس میں منتقل کر رہے ہیں.
لیکن ہم وہ حادثہ روک نہیں سکتے، ہم زلزلہ نہیں روک سکتے. زلزلے کے پہلے خبردار کر سکتے ہیں، زلزلے کے بعد میں ریسکیو مشن کر سکتے ہیں، لیکن زلزلہ ہم روک نہیں سکتے. انسان عاجز ہے. دنیا میں اللہ بتاتا ہے، تم روک نہیں پاؤ گے اس کو. آج مذاق اڑا رہے ہو قیامت کا، آ جائے گی تو دنیا کے زلزلوں کو روک سکتے ہو تم؟ نہیں. ایک علاقے میں ہوتا ہے وہ، ساری طاقتیں اور ساری ٹیکنالوجی تمہارے رہ کے تم نہیں کر سکتے کچھ اس لیے، اور وہ اچانک آتا ہے. اب دیکھیے زلزلے بھی جو آتے ہیں اچانک آ جاتے ہیں، ملک کے بڑے بڑے حصے تباہ ہو جاتے ہیں. قیامت کا دن جب آئے گا، ایسا حادثہ وہ ہوگا کہ انسان اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں پائے گا. دنیا میں چھوٹے زلزلوں کے نہیں کر پاتا ہے، جو پوری دنیا میں زلزلہ آئے گا اس کے لیے کیا کر پائے گا تو؟ کہتے ہیں داہیہ اس معاملے کو کہتے ہیں، بھیانک حادثہ، معاملہ، الامر الشدید الذی لا یہتدی لدوائہ، کہ انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کے لیے کروں کیا میں بچنے کے لیے. اس سے اس وقت میں عقلیں بھی کام نہیں کریں گی انسان کی. آج بھی آپ دیکھیے جب ایک دم بھیانک حادثہ اچانک ہو جاتا ہے، آپ کتنے، آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں جن علاقوں میں زلزلے ہوتے ہیں لوگ اپنوں کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے، شور شرابہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا. قیامت کا دن اس سے بھیانک ہوگا. کہتے وہ معنی امر اشد مرارتا من القتل والاسر، یہ بدر والوں کے لیے تنبیہ کے طور پر ہے کہ قیامت کا وقت آئے گا. جنگوں میں کیا ہوتا ہے، یا تو آدمی قتل کر دیا جاتا ہے تو قیدی بنایا جاتا ہے. وہ لوگ اسی کو ایشو سمجھتے تھے، ان کے سامنے یہ تھا یا تو مار ڈالے جائیں گے یا تو قیدی بنائے جائیں گے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ نے بتایا تمہارے سامنے یہ جنگ کے حادثے ہی اتنی چیزیں ہیں. اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ تم کو موت نہیں ہوگی، اور یہ قید کی طرح نہیں ہوگا جو دنیا کی قید ہوتی ہے، وہ جہنم کی قید ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہوگی نہ زندگی. بتائیے وہ کیا حالت ہے. لا يموت فیہا، اس میں موت نہیں آئے گی جہنم میں. ولا یحیا، اور نہ وہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا. کیسی حالت ہے یہ؟ کوئی مستقل عذاب میں انسان اس کو کوئی زندگی بولتے، اور ایسی زندگی جس سے فرار ممکن نہیں، موت نہیں. کیسی زندگی، وہ کتنی بھیانک زندگی ہے. تو کہا کہ ادھا و امر، کہ نہ اس میں موت ہوگی، اور قتل اور قیدی بننے سے بھی بھیانک ہے. تمہارے سامنے اتنی چیزیں مصیبت کی ہیں، وہ اس سے ڈینجر ہے، اس سے خطرناک بھیانک ہے. اس سے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا و امر، یہ سورہ القمر میں اللہ نے بات کہی ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ بڑا سنگین حادثہ قیامت کا جب آئے گا کیا ہوگا. جب حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک خیال ان کو ستائے گا، ایک احساس ان کے دل سے چمٹ جائے گا، جو کچھ میں نے کیا صحیح نہیں کیا تھا. ان کو اپنا ماضی یاد آئے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو یاد آئے گا اس نے دنیا میں کیا 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 تھا. وہ زندگی میں بھولا رہا اپنے اعمال کو، کون دیکھتا کیا کیا میں نے. دس از مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، میں جیسا چاہوں جیوں، کون میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے، میری مرضی. اچھی بات ہے، لیکن جب وہ قیامت کا منظر دیکھے گا اس کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں آج ہر عمل کا حساب ہونے والا ہے. آج حساب کا دن ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. آج بدلہ ہے، آج بدلہ ملنے والا ہے. کس چیز کا؟ جو کچھ دنیا میں تو نے کیا. اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا. جو آدمی انکار کی زندگی جی کر گیا، بے فکری کی، گناہوں کی زندگی جی کر گیا، فکر اس کے دل سے چمٹ جائے گی ایسے غم میں کہ جس سے نجات نہیں ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو یاد آئے گا. جو کچھ دنیا میں بھولا ہوا تھا وہ یاد آئے گا. میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے کفر کیا، میں نے شرکیات کی، میں نے بدعات کی، میں نے حرام کام کیے، میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتیاں کی.
میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، سب یاد آ جائے گا۔ انسان کا حال ایسا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی موج مستی میں پڑا رہتا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے، لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یاد آتا میں نے بہت غلط کیا۔ آپ اسکول کے بچوں کو دیکھیے، کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں، امتحان سے پہلے ماں باپ ٹیچر بولتے ہیں ان کو پڑھو پڑھو پڑھو، نہیں پڑھتے ہیں۔ جب امتحان سامنے آتا ہے اور وہ سوالات آتے ہیں جس کی تیاری نہیں کی تھی، تو کیا آتا پہلے سب سے؟ کاش کہ میں پڑھا ہوتا، کاش کہ میں نے پڑھائی کی ہوتی۔ اور جب فیل کا رزلٹ سامنے آتا ہے پھر وہ سارے ہولناکیاں سامنے آتی، میرا فیوچر خراب ہو گیا، گھر پہ پٹائی ہوگی، وہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں اس وقت لگتا تھوڑا سا اور پڑھ لیتا تو مجھ کو مارکس تھوڑے زیادہ ملتے، پاس ہو جاتا۔ یہ لوگ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا، میں فیل ہو گیا۔ اب کاش کہ میں پیچھے جا سکتا، تھوڑا اور پڑھ کے آتا، میں کاش کہ میں ادھر اس دن نہیں کھیل رہا ہوتا، کاش کہ میں موبائل فون پہ وقت ضائع نہیں کرتا، کاش میں ویڈیو گیمز نہیں کھیلتا، کاش میں کرکٹ اور اس میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ جب وہ برا انجام سامنے دیکھتا ہے تو پچھلی لذتیں اس کے لیے تکلیف بن جاتی ہیں۔ الٹا ہی ہے، برا انجام جب آدمی سامنے دیکھتا ہے، پچھلی جو اس کی موج مستی تھی اس کو یاد آتی تو تکلیف ہوتی، اس سے موج مستی قیامت کے دن تکلیف بن کر سامنے آئے گی۔ یادداشت کا ایسا حصہ جس کو آدمی مٹا نہیں سکتا، برا لگے گا اس کو، ساری موج مستی اس کو بری لگے گی، اپنے اوپر غصہ آئے گا اس کو۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اتنا غصہ اپنے اوپر آئے گا، اپنا ہاتھ چبا جائے گا، کوہنی تک چبائے گا۔ غصے میں آدمی کرتا ہے نا، بعض اوقات بہت غصے میں آتا اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، کیا کروں، اپنے آپ پر غصہ آئے گا اس کو۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبا جائے گا، غصے میں، غم میں، افسوس میں، اور ہوش و حواس بھی نہیں ہوں گے اس کو، اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کروں میں بھاگ نہیں سکتا اس سے۔ آج انسان کو دنیا میں بھی جب ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسی سچویشن میں پھنس گیا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا حالت ہوتی اس کی؟ اور ایسے کی طرف سے پھنسا ہے جس سے فرار کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں آدمی بعض اوقات سوچتا کچھ راستہ ہے کیا، نہیں ہے۔ اللہ سے بھاگ سکتا، اللہ کی سزا سے بھاگ سکتا، جہنم سے بھاگ سکتا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو یاد آئے گا کیا کیا کارنامے دنیا میں انجام دیے تھے اس نے، اللہ کے حق میں، مخلوق کے حق میں، اس کی تنہائیاں، اس کی تجارت، اس کے جھوٹ، اس کے دھوکے، اس کے ظلم و زیادتیاں، ساری چیزیں اس کو یاد آئیں گی۔ امام القرطبی کہتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی ای ما عمل من خیر او شر، ہر چیز اس کو یاد آئے گی، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا بلکہ انسان کو وہ سب یاد آئے گا جو اس کو بتایا جائے گا، کچھ چیزیں تو اس کو بتائی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، تکلیف میں اور اضافہ کیا جائے گا اس کی، انسان کو بتایا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کتنی افسوس کی چیز ہے انسان کے لیے، اور سلف بھی کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے بدبختی یہ ہے کہ وہ مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ بدعت گھڑ دی اور اس کے بعد یہ مر گیا، لیکن اس کے بعد لوگ اس بدعت پر عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط چیز سکھا دی، یہ مر گیا اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ سوچیے، شرکیات، بدعات، کہیں درگاہ بنا دی اور لوگ اس پر سجدے کر رہے ہیں، یہ مر گیا، لیکن بعد والے اس پر عمل کر رہے ہیں، سارا گناہ اس کے نامہ اعمال میں آیا۔ کہ آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ آدمی مر جائیں اور اس کا گناہ نہ مرے، گناہ چل رہا اس کا، زندہ ہے گناہ اس کا۔ یہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ، آدمی کو بتایا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا۔ مرنے سے پہلے آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ آگے بھیجتا ہے۔ وَمَا أَخَّرَ،
جو اس نے پیچھے چھوڑا، تو جو برے اعمال اس نے پیچھے چھوڑے ان کا بھی اس کو بتایا جائے گا تو نے کیا کیا پیچھے چھوڑا ہے. یا اس میں یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو کرنے کا کام نہیں کیا، مؤخر کرتا رہا، کریں گے کریں گے کریں گے، اور اس نے وہ کام نہیں کیے، وہ بھی اس کو بتایا جائے گا کہ اللہ کی طاعت کو وہ پس پش ڈالتا رہا اور نہیں کیا، کرنے کے کام اس نے نہیں کیے. اس کو سب یاد دلایا جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. بیضاوی کہتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی بأن یراہ مدونا فی صحیفتہ، سارا صحیفہ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا، تیرے اعمال کی کتاب، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. وَكَانَ قَدْ نَسِيَهُ مِنْ فَرْطِ الْغَفْلَةِ أَوْ طُولِ الْمُدَّةِ، لمبا زمانہ گزر گیا بھائی، 60 سال 50 سال کی زندگی اس کو ملی، کیا کیا یاد رکھے؟ بھول گیا تھا، وہ بھول گیا تھا. جیسے ہی صحیفہ سامنے دیکھا سب کچھ یاد آ جائے گا. غفلت کی وجہ سے، جس کے بارے میں وہ غافل تھا، کون دیکھتا میں دن بھر میں کیا کیا، کس کے بارے میں کیا بول دیا، ہاں کس کی چیز کے بارے میں کیا کر دیا، تجارت میں کتنا گڑبڑ کر دی، کون دھیان دیتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی پکڑنے والا نہیں تھا تو اس نے سمجھا تھا کہ کبھی پکڑا نہیں جاؤں گا. اس کی غلط فہمی تھی، اس کی غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی تھی آزادی کے ساتھ جی لے، لیکن ایک دن تیری آزادی ختم ہونے والی ہے، جس دن تو ہمارے پاس آئے گا، اس دن ہم تیرا حساب لیں گے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، کہتے ہیں وَكَانَ قَدْ نَسِيَهُ مِنْ فَرْطِ الْغَفْلَةِ أَوْ طُولِ الْمُدَّةِ. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہوگا اس کو دیکھ کر وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے ان کے، اور ان کی زبان سے نکلے گا، کیا نکلے گا؟ وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہیں گے ہماری بربادی ہو، ہائے افسوس، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہم تو برباد ہو گئے. یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی. پہلا لفظ یا ویلتنا، ہم تو برباد ہو گئے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے یہ؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بڑی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتا ہے جو کچھ کرتوت ان کے تھے وہ سب کے سب اس میں لکھے پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوگا میں نے عمل نہیں کیا تھا، لکھا گیا اس کے اندر، زیادتی ہو گئی میرے اوپر. کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی اس میں ڈالا جائے. یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، اور وہ دیکھ کے یاد آئے گا اس کو، ہاں یہ میں نے کیا ہے. بری نگاہیں، الفاظ زبان سے نکلنے والے، جان و مال اور عزت کا تصرف، اللہ کی عبادت میں کوتاہیاں، غلط بیانیاں، بدعات، شرکیات، جو بھی اس نے کیا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا گناہ. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کا سب اس میں حاضر پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے. ہمارا ہر عمل لکھا جاتا ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے نا، جو آدمی بات کرتا ہے وہ بھی عمل میں شمار ہوتا ہے. اگر آدمی اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات کو مال کی طرح سمجھے، پیسوں کی طرح سمجھے، تو خرچ کرنے میں کتنا احتیاط کرے گا کہ میرا ہر لفظ اس کا جواب مجھ کو دینا ہے. میرا ہر اٹھنے والا قدم کیوں کیا تو نہیں ہے؟ میرا ہاتھ جس کام کے لیے بڑھتا ہے کیوں کیا تو نہیں ہے؟ ہر چیز کا اس کو جواب دینا ہے.
آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی نگرانی خود کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. آدمی انکم ٹیکس والے آنے والے ہیں، اپنا پہلے خود کیلکولیشن کر کے رکھتا، پکڑا نہیں جانا چاہیے کہیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ اس میں گڑبڑ نکلے اور میں پھنس جاؤں. وہ اپنا حساب خود کرتا ہے، دنیا میں کرتا ہے. ہوٹل پر، دکان میں کسی کو بٹھا دیا ہاں کاؤنٹر کے اوپر، وہ باس شام کو آنے والا ہے، مالک اس سے پہلے پورا حساب تیار کر کے رکھتا، صاحب دیکھو یہ حساب ہے. کیوں نہیں کرے گا؟ گڑبڑ کچھ نکلی، کچھ غلطی نکلی، صاحب سزا دے گا، کام پہ سے نکال دے گا. اگر اس کے آنے سے پہلے کچھ کمی کوتاہی رہی بھی، اگر غفلت میں کچھ ہو بھی گیا، بھرپائی میں کر سکتا، کلیئر کر سکتا ہوں حساب کو میں. ہوٹل والا جانتا ہے، جوتے چپل کی دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی جانتا ہے، اپنی زندگی کا معاملہ ہے، دنیا کے مالک کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنا حساب کر رہا ہے. اللہ بڑا مالک ہے سب سے، حقیقی مالک تو وہی ہے، یہ سب جھوٹے مالک ہیں، وقتی مالک ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. حقیقی مالک تو وہی ہے. لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کس کی بادشاہت ہے. سارے دنیا کے بادشاہ، فرعون سے لے کے سب بڑے بڑے بادشاہ، منسٹر، پرائم منسٹر، حاکم، کنگ، کوئین، سب رہیں گے وہاں پہ. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہیں؟ اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، بادشاہت اس ایک اللہ کی ہے جو بڑا زبردست غلبے والا ہے. اب کہاں گئے تمہاری بادشاہت، کہاں گئی تمہاری بادشاہت، کہاں گئے حکمران بڑے بڑے جن کی لوگ مانتے تھے، کہاں ہیں؟ سب برہنہ ننگے کھڑے ہوں گے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس. بادشاہ ہو تم، بادشاہ اللہ ہے. وہ تو وقتی طور پر تم کو مل گیا تھا، تم دھوکے میں پڑے رہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہماری بادشاہت ہمیشہ رہے گی. ختم. تمہاری بادشاہت کیا، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اب اللہ نہ دے تو تم ننگے ہو، سب چھن گیا تم سے. اب تم ویسی آئے جیسے پیدا ہوئے تھے. لقد جئتمونا فرادا، اکیلے آئے نا ہمارے پاس. فوجیں تمہاری، تمہارے خادم، تمہارے آگے پیچھے دوڑنے والے، سب کہاں ہیں؟ اکیلے آج تم ہمارے سامنے ہو. بندہ اللہ کے سامنے اکیلا پیش ہونے والا ہے، کوئی نہیں ہوگا سہارا اس کا. اس دن کی تیاری آج کرنا ضروری ہے، اس دن کی تیاری آج کرنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس دن انسان کو اپنے کیے ہوئے اعمال، اپنی کوششوں کا احساس ہوگا، یاد آئیں گی سب. ارے میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کیا، یہ اچھا نہیں کیا میں نے. آدمی کو افسوس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے جہنم کو دیکھے گا. انجام انسان کو اپنے کام کے بارے میں احساس پیدا کرتا کہ کاش میں یہ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، برزا ظاہر کرنا، وَبُرِّزَتْ جہنم کو سامنے لایا جائے گا. ابھی وہ چھپی ہوئی ہے، اڑا لو، کتنا مذاق اڑانا ہے. کہا ہے کہ جہنم، ارے ہاں ہم لوگ جہنم میں جائیں گے، سارے سنگر، ایکٹر اور سارے کمیڈینس وغیرہ سب تو جہنم میں ہی ہوں گے نا، ہم لوگ انجوائے کریں گے، نیک لوگ سب بیچارے شریف لوگ جنت میں ہوں گے. آج مذاق اڑا رہا ہے تو، آج جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جتنے بھی انٹرٹینمنٹ والے وہ سب جہنم میں ہوں گے تو ہم تو انٹرٹینمنٹ میں ہوں گے، ہم انجوائے کر رہے ہوں گے. آج مذاق اڑاتا ہے جہنم کا. لیکن جب جہنم سامنے آئے گی اس وقت کیا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، جہنم بالکل سامنے لائی جائے گی، ظاہر کی جائے گی ہر اس شخص کے لیے جو دیکھ سکتا ہو. دیکھنے والے کے لیے اسے سامنے لایا جائے گا. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، وہ دن جس میں جہنم سامنے لائی جائے گی.
یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو یاد آئے گا کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت میں انسان کو یاد آئے گا کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ اب نصیحت لینے کا کیا فائدہ؟ اس وقت انسان کو نصیحت مل جائے گی، سبق مل جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. ارے ہاں میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کیا، میں نے یہ کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا. اس وقت انسان کو احساس ہوگا، اس وقت انسان نصیحت لے گا، اس وقت اس کو یاد آ جائے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اب گیا ٹائم. وقت کے ختم ہونے سے پہلے نصیحت لینے کا فائدہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری زندگیاں باقی ہیں آج. ان کا کیا جو چلے گئے، کل ہم بھی ان کی لسٹ میں ہو سکتے ہیں. کل کوئی ہمارے بارے میں بول رہا ہوگا کہ ہاں دیکھو اتنے لوگ چلے گئے، ان کا وقت ختم ہو گیا، ٹائم گیا ان کا نصیحت لینے کا، اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ سے اپنا تعلق بنانے کا وقت ختم ہو گیا ان کا. کہیں ہمارا نمبر ان میں نہ ہو. آج ہمارے پاس زندگی، آج ہمارے پاس وقت ہے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اللہ خود فرماتا ہے اس دن جب جہنم سامنے لائی جائے گی، انسان اس وقت میں نصیحت لے گا، لیکن اس وقت نصیحت لینے کا فائدہ کیا؟ وانى له الذکریٰ، اس وقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای اظہرت للناظرین فرآها الناس عیانا، کہ سارے لوگوں کے لیے جہنم کو سامنے لایا جائے گا، سب کے سب جہنم کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. شوکانی رحم اللہ فرماتے ہیں وبرزت اظہرت اظہارا لا یخفی علی احد، جہنم کو اس طرح سامنے لایا جائے گا کہ وہ کسی ایک سے بھی چھپی نہ رہے گی. مقاتل کہتے ہیں یکشف عنہا الغطاء فینظر الیہا الخلق، جو اس کو ڈھانپ کے رکھا گیا ہے جہنم کو ہٹا دیا جائے گا وہ پردہ، اور سارے لوگ جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے. کہتے ہیں والظاہر ان تبرز لکل راء، آیت کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ ہر ایک کو جہنم دکھائی دے گی، لیکن اس کا ریاکشن الگ الگ ہوگا. فاما المؤمن فیعرف برؤیتها قدر نعمت اللہ علیہ بالسلامۃ منہا، مومن اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ نے دیکھو کتنی بھیانک جہنم ہے، اللہ کا احسان ہے دنیا میں اللہ نے ایمان دیا، سنت کی پیروی کی توفیق دی، تقوی کی توفیق دی، اور ہم برائی سے بچ کے آئے. اللہ کا احسان ہے، دیکھو اس سے بچ گئے ہم لوگ، اس سے بچ گئے ہم لوگ. تو ایمان والا جب جہنم کو دیکھے گا تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے اتنی بڑی بلا سے، مصیبت سے، بھیانک جہنم سے بچا لیا. اور وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن کافر کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَزْدَادُ غَمًّا إِلَىٰ غَمِّهِ وَحَسْرَةً إِلَىٰ حَسْرَتِهِ، لیکن جب کافر جہنم کو دیکھے گا تو اس کے غم میں غم کا اضافہ ہوگا، حسرت میں حسرت کا اضافہ ہوگا، کہ حال کا غم اور ماضی کے کیے پر حسرت، میرا موقع ہی چلا گیا، اب واپس نہیں جا سکتا، میں ایک موقع اور نہیں مل سکتا ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، وہاں کہیں گے لوگ اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا، اللہ اے ہمارے رب دیکھا ہم نے، اب ہاں ہے جہنم، ابصرنا وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے ہم کو، واپس دنیا میں بھیج دے. کیوں؟ نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں. انا موقنون، اب ہم کو یقین آ گیا اللہ، اب یقین کر کے کیا فائدہ، اب یقین کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، دیکھیے یہاں تذکرہ آ رہا ہے نا، یاد دہانی، ہوش میں آنا، احساس ہونا، سمجھ میں آ جانا، سمجھا ہم کو اللہ. اب اولم یتذکر، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں سمجھنے والا سمجھ لے. وجاءکم النذیر،
اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی تو آیا تھا نا. ٹھیک ہے تم کو خود نہیں سمجھتا تھا, ہم نے اپنی طرف سے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا اور ان کے جانشین علماء کو تمہارے پاس بھیجا. وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب چکھو, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے, تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب تمہاری مدد نہیں ہو سکتی. تم نے خود اپنی مدد نہیں کی, تمہاری کیا مدد کرے. تم نے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا. اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے, تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہوتا تو کم سے کم سفارش کسی کی کام آ جاتی. اب ایمان بھی نہیں تمہارے پاس. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم کا منظر کیسا ہوگا. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جہنم کا منظر کیسا ہو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ, قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام, 70,000 لگاموں سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے, اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے. جانور کو ایک لگام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, جہنم کو نہیں. جہنم کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کتنی لگامیں ہوں گی, 70,000. اور ہر لگام کو کتنے فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. فرشتے وہ انسان نہیں, فرشتہ کتنا طاقتور ہوتا ہے. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے, اس کو لایا جائے گا. کیسا منظر ہوگا وہ بھیانک, کہ وہ بپھری ہوئی چاہ رہی ہوگی کہ جتنے بھی کفار مشرکین ظالم جتنے بھی ہیں ڈال دیے جائیں اس کو. وہ چاہ رہی ہوگی جنگلی جانور کی طرح, بلکہ اس سے بھی بھیانک, اس سے بھی بھیانک. جہنم سے بھیانک کچھ نہیں. وساعت مصیرہ, اللہ نے کہا بس سب سے بدترین ٹھکانہ ہوئے. جہنم کو لایا جائے گا اور 70,000 لگامیں اس کی ہوں گی, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اس کو دیکھتے ہی ہوش و حواس اڑ جائیں گے لوگوں کے. اس کو دیکھتے ہی انسان کو احساس ہوگا اب میری بربادی کا دن ہے, پیچھے نہیں جا سکتا, اصلاح نہیں کر سکتا, توبہ کا فائدہ نہیں ہے, ایمان لا کے بھی کچھ مطلب نہیں ہے, اب کچھ بھی نہیں کر سکتا میں سوائے اس کی کہ مجھ کو اس میں ڈالا جائے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں, کوئی دوست مدد کرنے والا نہیں, کوئی رشتہ دار کام نہیں آ رہے, بیوی بچے جن کے لیے اپنے دین کو برباد کیا کوئی کام نہیں آ رہا ہے. وہ سارے رشتہ دار, سارے دوست احباب, ساری طاقت میری سب چھن گیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں, رشوت بھی نہیں دے سکتا میں, کچھ نہیں کر سکتا میں. ہیلپ لیسنس. اس وقت آدمی اپنے غم میں اور اپنے دکھ میں پریشان ہوگا, اور ایسا دکھ ہوگا کہ اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا, اور وہ دکھ کم نہیں ہوگا, اور اس دکھ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. آج دنیا میں آدمی آخرت کی فکر میں رو لے, آخرت کی فکر میں اس کو اندر سے تکلیف ہو, اپنے گناہوں پہ پچھتائیں, اللہ کے آگے روئے دھوئے گڑ گڑائیں. اس دکھ کی, اس فکر کی قیمت ہے, اس کی قیمت ہے. اس کی بنیاد پر مراتب اونچے ہوتے ہیں, اللہ کا قرب ملتا ہے, انسان کے دل میں اصلاح پیدا ہوتی ہے, خیر اس کے اندر آتی ہے. آخرت میں اس دکھ کا کچھ فائدہ نہیں, وہ کچرا ہے آخرت میں, کچھ ویلیو نہیں اس کی. اب دکھ کر کے کیا فائدہ, جب رونا تھا تب نہیں رویا, تو جب افسوس کرنا تھا نہیں کیا, جب فکر کرنا تھا, گناہ کے بعد تجھ کو افسوس نہیں ہوتا تھا, اب انجام دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے. مالک کا حکم توڑا ہے, افسوس نہیں ہوتا تھا. مالک کا حکم توڑا, میرے رب کا حکم میں نے توڑا, افسوس نہیں ہوتا تھا, ناک پہ کی مکھی سمجھ کے اڑا دیتا تھا. اب انجام دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے, انجام دیکھ کے نہیں. تجھ کو افسوس اس پر ہونا چاہیے تھا کہ میں نے رب کا حکم توڑا. اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں, تو رب کا کوئی مقام تیرے پاس نہیں تھا, انجام کا مقام تیرے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہنم کی عظمت تیرے دل میں ہے, رب کی عظمت نہیں ہے. رب کی عظمت ہونی چاہیے تھی, رب کی وجہ سے گناہ سے رکنا چاہیے تھا, تو نے نہیں رکا, تو مذاق بنا لیا, تو نے منمانی کا راستہ اپنایا, تو نے. آج افسوس کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں. یہ زندگی واپس ملنے والی نہیں ہے, یہ زندگی واپس ملنے والی نہیں ہے. اور جو ہم نے ماضی میں کتنا ہی برے سے برا شرک کفر نہ جانے کیا کیا ہو, آج بھی موقع ہے. اگر ہم اس سے توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کر لیں,
مخلوق سے اپنے معاملے کو صحیح کر لیں، خالق سے اپنے معاملے کو صحیح کر لیں، آج بھی انسان جنت کا اہل بن سکتا ہے جو زندہ ہے۔ زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا۔ اس زندگی کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں، اپنی اصلاح کی توفیق دے، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح بنانے کی توفیق دے، توبہ اور دعا کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔